نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کا آغاز کریں گے۔ 21واں پارہ ہے آپ کا، اور سورہ لقمان جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو سورہ عنکبوت کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ عنکبوت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی اور سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی۔ اور یہ جو پہلے اور بعد کا پتہ ہمیں ایسے چلا کہ اس میں جو موضوع ہے ایک تو وہ سیم ہے، تو پتہ چلا کہ دونوں کا ٹائم پیریڈ ایک ہے۔ لیکن سورہ عنکبوت میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس دور میں جو مسلمانوں کے اوپر تشدد تھا، جبر و ستم تھا، وہ ذرا زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے موضوع میں آپ نے پڑھا جیسے پہلے، تو وہ ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ سورہ لقمان میں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز شروع ہو چکی تھی، مسلمانوں کے اوپر لوگوں کا جبر شروع ہو چکا تھا، لیکن اس میں ابھی شدت نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا زمانہ نزول، قریباً درمیانہ مکی دور کا درمیانہ حصہ بنتا ہے یہ۔ اور اس کا موضوع بنیادی طور پر وہی ہے، توحید کا اثبات اور شرک کی لغویت، ٹھیک ہے۔ یعنی توحید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ توحید کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، اور شرک جو ہے وہ محض ایک لغو ہے، ایک جھوٹ ہے۔ تو جو مکی صورتوں کا عمومی موضوع ہے وہی ہے، اور اسی طرح عقیدہ آخرت بھی اس میں ہم تھوڑا سا اس کو بھی دہرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا نام جو ہے وہ انشاءاللہ بھی جیسے آگے ذکر آئے گا حضرت لقمان کے بارے میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس پر ہے لقمان، اس کا نام سورہ لقمان۔ بہت خوبصورت، بہت مختصر لیکن جامع سورت ہے، اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے بہترین چیز ہے، کیونکہ اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اور بیٹے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بنیا استعمال ہوا ہے، اور بنیا کہتے ہیں چھوٹے بچے کو۔ چھوٹے بچوں کی تربیت سے آغاز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چلے اگر نہیں ہمیں موقع ملا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، بڑوں سے بھی آپ کر سکتے، لیکن جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی، اور جیسے ہمارے ساتھ شمائلہ ہیں، ان کی بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، تو اسی لیول سے اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز 2 سال 6 مہینے، اسی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں اس کو لوری سناتی ہے تو بچہ اس ساؤنڈ سے فیملیئر ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کہیں پر بھی ہو اور بچہ رو رہا اور وہ وہی رائم پڑھتی ہے، وہی لوری سناتی ہے اس کو، تو وہ بچہ چپ کر جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ایسی پوئمز اور ایسی لوریوں اور ایسے کارٹونز اور ایسی چیزوں میں لگائیں، ہم ان کو اسماء حسنہ سکھا سکتے ہیں اس ایج میں جب ابھی وہ بولنا بھی نہیں سیکھتے، تو آپ اسماء حسنہ کی ریکارڈنگ ان کے پاس لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کی تلاوت لگا سکتے ہیں۔ آپ کے بچے بولیں گے تو وہ وہی چیزیں بولنا شروع کریں گے جو وہ سنتے رہے ہوں گے۔
انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں. اور جن کے اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ نانی دادی ہیں، تو وہ بھی پھر کیا کریں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لیں. یہ مت کہیں کہ ہم نے اپنے پال لیے ہیں تو بس اب کافی ہے، تم اپنے پالو اور اپنوں کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو موقع مل جائے کہ آپ اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکیں. یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. اور آپ نے ماشاءاللہ 21واں پارہ ہے آپ کا، اور اس سفر میں آپ نے بے شمار حکمت کے موتی سیکھیں قرآن کریم سے، بے شمار. آپ کی پوری کردار سازی کرتی ہے یہ کتاب. آپ کو سوچنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، آپ کو بات کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے سمجھنے تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھنا سکھاتی ہے. یہ ایسی حکمت والی کتاب ہے. یہ کتاب اس لیے نہیں نازل کی گئی کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جائے، کیونکہ جب ہم بغیر سوچے سمجھے کتاب کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو علم کے بغیر جو عمل ہے وہ فائدہ نہیں دیتا. نہ تو اس کا اجر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ صحیح ہوتا ہے. اس کے اندر بہرحال ایک شک اور شبہ موجود ہی ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ غلط ہو. تو سمجھ کے پڑھنا. ابلیس کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے جو وہ لوگوں کو دیتا ہے وہ علم سے جہالت میں رکھنا، اور خاص طور پر قرآن کے علم سے. کیونکہ علم جو ہے وہ نور ہے، اور اگر انسان کا نور ہی چلا جائے، اگر روشنی ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ ٹھوکریں ہی کھا سکتا ہے اندھیرے میں، وہ سیدھے رستے کا تعین نہیں کر سکتا. بہت ہی عام آبزرویشن ہے یہ کہ اچانک جب اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے، حالانکہ آپ نے وہ جگہ پہلے دیکھی ہو، آپ کا اپنا کمرہ ہو، پھر بھی کیا ہوتا ہے، آپ کو ٹھوکر لازمی لگتی ہے. تو شیطان انسان کو علم سے دور رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس روشنی نہ آئے، وہ روشنی جس کو وہ ہاتھ میں لے کر اپنے راستے کی اونچائی اور گہرائی اور گھڑوں اور جو پیچدار راستے ہیں اس کے بیچ میں جو جھاڑ آ رہے ہیں، جو کانٹے آ رہے ہیں، ان سے بچ کے وہ چلا جائے. کتنا ضروری ہے یہ. آپ دیکھیے کہ رمضان میں ہم نے کتنی انرجی لگائی اس چیز پر کہ ہم علم سیکھیں. اب جو علم ہم نے رمضان میں قرآن کو ایک گو تھرو کیا وہ محض ایک برڈ آئی ویو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ شاید ایک پرندہ جو سمندر سے گزرتے ہوئے جو نظارہ سمندر کا کرتا ہے، جس کو ایک برڈ آئی ویو کہتے ہیں آپ، اس کی نسبت بھی یہ کم ہے، اس کی نسبت بھی یہ کم ہے جو ہم نے رمضان میں قرآن کو دہرایا. یہ صرف ایک سمجھ لیجئے کہ ترجمے کو دہرانا تھا. تو ایک علم کا رسوخ حاصل کرنا، گہرائی سے اس کو سمجھنا اور پھر اس کی روشنی میں علم حاصل کرنا. اب بہت سارے لوگوں کو شیطان کیا جھانسا دیتا ہے کہ اب رمضان میں تو روٹین اور تھی، ٹائم مینج ہو جاتا تھا، اب تم سے ٹائم مینج نہیں ہوگا. آپ جب اپنی بہنوں کو دعوت دیں گے، بہت ساری فرینڈس کو دعوت دیں گے، تو بہت سارے ایسے ایکسکیوزز سامنے آئیں گے کہ اب تو بچوں کا اسکول کھل گیا ہے، یا اب روٹین نہیں مینج ہوتی، گھر کے کام ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے اس چیز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو آئیڈیاز دینے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں پھر ان کو دعا کی تلقین بھی کرنی، کیونکہ علم کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی. علم کے بغیر بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان ایک ایسے راستے پہ قدم رکھتے جس پہ گھپ اندھیرا ہے اور کچھ پتہ نہیں آگے کہاں گہری کھائی ہے، اور وہ اگلا قدم اٹھائے اور اس میں گر جائے اور پھر گرتا ہی چلا جائے. تو یہ کتاب اور یہ آیات یہ کیا ہیں؟ یہ ہمیں حکمت سکھاتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر کیا ہے یہ کتاب؟ ہدی و رحمت للمحسنین. یہ حکمت کون سیکھتا ہے اس میں سے؟ جو نیکی کرنا چاہتا ہے. محسن جو ہے نا، احسان کے روٹ سے بھی ہے. بیسیکلی اس کا روٹ جو ہے وہ حسنہ ہے، ہا سین نون، ٹھیک ہے. تو حسنہ بھلائی بھی کو بھی کہتے ہیں
نیکی کو بھی کہتے ہیں. اور پھر حسن کے معنوں میں سے اس کو باب افعال میں آپ لے جائیں تو احسان کا معنی بھی آتا ہے. تو جو نیکی کرنا چاہتا ہے اور پھر نیکی کے راستے میں اپنے آپ کو مخلص رکھتا ہے اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو ان ریٹرن کیا مل رہا ہے بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے، تو اس کو پھر اس قرآن سے ہدایت ملتی. سمجھ آئی بات؟ کون بتائے گا مجھے؟ ابھی جو میں نے جملہ بولا کہ قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے، حکمت کس کو ملتی ہے؟ جی میں بتاؤں آپ کو؟ جی جی ضرور. آپ نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے. تو میرے خیال سے کہ جب ہم چاہیں گے تو تبھی ہمیں ہدایت ملے گی، جس چیز کی چاہت ہے وہی ملتی ہے. جب چاہت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ملے گی آپ کو؟ چاہت. اور دوسری چیز ایک اور دیکھیے نا، ایک اور چیز نوٹ کیجیے جو اس میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ان ریٹرن نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، احسان محسن ہے نا، ہدم و رحمت. پیچھے آپ نے پڑھا ہدل للمتقین. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ٹھیک ہے جو نیکی کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، اس کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہدل للمحسنین. تو احسان کی بہت ساری ڈیفینیشنز میں ہم نے ایک چیز یہ بھی پڑھی ہے نا کہ ریٹرن نہیں مانگتا. محسن جو ہوتا ہے وہ اپنے بہاف پر، اپنے پارٹ پر کام کرتا چلا جاتا ہے. تو قرآن سے حکمت وہ لوگ سیکھتے ہیں، حکمت کے موتی وہ لوگ چنتے ہیں، عقل ان کی شارپ ہوتی ہے، سمجھ ان کی بڑھتی ہے، جو دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے ان کے اچھائی اور ان کی بھلائی کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں، اس پہ نظر نہیں رکھتے. وہ صرف اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ کو کیا بتایا، میرا اللہ مجھ سے کس بات پہ راضی ہوتا ہے. تو وہ وہی کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو جب ان کو یہ ہدایت ملتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ پھر رحمت کے بھی حقدار بن جاتے ہیں. تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے کردار میں آپ نے کیا چیز سیکھی کہ احسان، محسن اور احسان پھر ہر حال میں، قید میں پڑے، قیدی ہیں، جیل میں پڑے تو بھی احسان، غلط الزام لگا دیا گیا ان کے اوپر تو بھی احسان، کنویں میں پھینک دیے گئے تو بھی احسان، بھائیوں نے دوبارہ آ کر چوری کا الزام لگا دیا تو بھی احسان. احسان احسان احسان. دوسرے کیا رویہ رکھتے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن آپ کو ایسا چلتا پھرتا، تبھی آپ چلتا پھرتا قرآن بن سکتے ہیں جب آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ مجھے محسن بننا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ چاہے ہمارے مزاج سرد ہوں یا گرم ہوں، ہم خوشی میں ہوں یا غمی میں ہوں، ہم غصے میں ہوں یا کسی اور جذباتی کیفیت میں، ہم محسن ہی رہیں. اور یہی محسن ہیں جن کی کچھ اور صفات ہیں، اور وہ بڑی بڑی سی صفات یہاں بتائی گئی ہیں. وہ کیا ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. انسان احسان کر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کو آخرت کے ریوارڈ پر یقین نہ ہو. آپ اپنے گھر میں چوری کرنے والے کو معاف کیسے کریں گے؟ آپ کا نقصان ہوا لیکن آپ کیسے معاف کرتے تھے اس کو؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ آج اگر میں اس کی یہ خطا معاف کرتا ہوں تو اللہ سے امید کرتا ہوں اس کے اللہ تعالیٰ آخرت میں میری خطائیں معاف کر دیں. میں نے پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں چوری کی ہے، پتہ نہیں میں نے کتنی سنتوں میں کمی کی ہے، کتنی میں نے فرائض جو ہیں وہ کھا لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری بھی چوریاں، میری بھی غلطیاں معاف کر دے. آج میں نے اس کو معاف کر دیا. تو جب تک انسان کو آخرت کی پکڑ اور آخرت کے اجر پر یقین نہیں ہوگا نا، تب تک وہ احسان کر نہیں سکتا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں بھی آپ نے جو صفات پڑھی تھی متقین کی، وہ آلموسٹ یہی تھی، بیچ میں تھی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو
وہ بس جو ہے اس میں سے نہیں ہے، باقی آلموسٹ وہی ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو آخرت پر یقین رکھنے میں غیب پر ایمان بھی آ جاتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ درست رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ آپ 21 پارے پڑھ چکے ہیں، اس میں مجھے کسی قسم کی بیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ آخرت پر یقین ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندے کو اس چیز کے لیے کانشیس کیا، بارہا کانشیس کیا کہ آخرت پر یقین رکھو، عین الیقین رکھو گے تو تمہارے عمل پر فرق پڑے گا۔ اگر صرف ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قیامت آنی ہے، ٹھیک ہے روز محشر آنا ہے، اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، یا پھر ٹھیک ہے جب آئے گا دیکھا جائے گا، اور سب کرتے ہیں تو ہم بھی، تو اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا یہودی کے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو اگر اس طرح کے کانسیپٹ ہوں گے تو پھر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے بہت سارے افراد جو ہیں ان کو شیطان ایسے دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے جرائم کر جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ ریچولز کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ کر لیا تو بس اب ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہو گئے اور اب ہم بالکل جو ہیں وہ پاک صاف ہو گئے اپنے گناہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو قرآن آپ کو فلسفہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، اور کچھ گناہ کے لیے آپ کو لازماً توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے، اور کچھ گناہوں کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کچھ پر تو حد جاری ہوتی ہے۔ تو آخرت پر یقین ہوگا اور صحیح عقیدہ ہوگا آخرت کے بارے میں، تبھی پھر انسان کے اعمال درست ہو سکیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشتری جو خریدتا ہے لہو الحدیث، لہو ہے ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر بہت زیادہ مشغول کر لیتا، بہت زیادہ اس طرح اس کو اپنے اندر الجھا لے کہ اس کو باہر کسی چیز کا ہوش نہ رہے۔ لہو گرامیٹکلی یا لغت کے اعتبار سے برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال عام طور پر عربی زبان میں جس جگہ پر ہوا ہے وہ برائی ہے، یعنی ایسے برے کام، ایسے لا حاصل کام جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیں کہ انسان اللہ کی یاد سے جائے، نیکی کے کاموں سے جائے، اور خیر سمیٹنے سے اپنے آپ کو مشغول پا لے، یعنی دوسرے کاموں میں مشغول کر لے۔ بڑی اس کے جو تفاسیر کی گئی ہیں اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ لہو الحدیث کیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ یہ گانا بجانا ہے۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ کون سی بات ہے؟ گانا بجانا۔ لیکن عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیں، اتنا مشغول کر لیں کہ پھر وہ جو بہترین کام ہے وہ نہ کر پائے۔ مثال کے طور پر جیسے نضر بن حارث نے کیا۔ نضر بن حارث جو تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے یا یہ کاہن ہے یا یہ تو سارا کچھ تمہارے بیچ میں 40 سال رہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہیں، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کوئی جادوگروں کی اور کاہنوں جیسی باتیں نہیں ہیں، یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ تو اس چیز کا توڑ، یعنی قرآن کا توڑ کرنے کے لیے نضر بن حارث جو ہے وہ عراق گیا، عراق سے وہ شاہان عجم کے قصے اسفندیار اور رستم اور کے جو ہیں وہ قصے کہانیاں خرید کے لایا، اور باقاعدہ پھر یہ مجلسیں کرتا تھا، اور بعض کہتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ باقاعدہ اس نے لونڈیاں خریدیں جو گاتی بجاتی تھیں، اور پھر جو شخص ایمان لاتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا، یہ اس کو اس پہ لگا دیتا تھا ایک لونڈی کو، اور کہتا تھا کہ تم گانا بجاؤ، گاؤ، ناچو گاؤ، اس کاموں میں الجھاؤ تاکہ یہ دین سے بیزار ہو جائے، ایمان کو چھوڑ دے اور قرآن کو نہ سنے، ٹھیک ہے۔
اب اس چیز کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے دور سے. آج کے دور میں فل ٹائم جو کچھ میڈیا پہ چلتا ہے اور جتنا ٹائم اس پر ہمارا لگتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ خواہ وہ خبریں ہیں اور خواہ وہ تبصرے ہیں، خواہ وہ آپ کی اخبار میں آئے ہوئے کالمز ہیں، اگر وہ آپ کا وقت کا زیادہ حصہ لے رہے ہیں اور آپ اپنا جو علم نافع ہے وہ نہیں لے پا رہے، دین کا علم نہیں سیکھ پا رہے، آپ حقوق العباد ادا نہیں کر پا رہے، آپ دیگر اپنی فرائض ادا نہیں کر پا رہے، تو یہ ساری چیزیں لاحق میں آتی. آپ کو ایک صحیح بات پتہ ہونی چاہیے کہ جی ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جیو والوں کی بھی رائے سنیں، آپ اے آر وائی کی بھی سنیں. اب مجھے نام نہیں آتے زیادہ کیا کیا نام ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ان سب کی رائے سنیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے کالمز پڑھیں. آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، یا دنیا میں اگر کوئی میجر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ کیا ہے. باقی آپ کا اس میں کوئی کام ہے نہیں کہ آپ یا آپ کے گھر کے مرد بھی. بعض لوگ صرف تبصرے سنتے رہتے ہیں اور چینل ادھر سے ادھر براؤز کرتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ اور جب وہ آپ انہیں کہیں کہ آپ تفسیر پڑھ لیں یا آپ نوافل پڑھ لیں یا آپ کوئی اور ایسا کام کر لیں یا آپ فلاح و بہبود کا کوئی کام کر لیں، آپ کو سٹیچنگ آتی ہے، آپ کسی کو سٹیچنگ سکھا دیں یا کوئی اور کام، تو پھر اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ جی وقت نہیں ہے. اور ان کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے. تو یہ سب لحاظ ہے. آپ فٹ بال میچ کھیلتے ہیں، آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، ورلڈ کپ سیریز چلتی ہے، 2-2 3-3 گھنٹے پورا دن جو ہے وہ ٹی وی کے آگے ہمارے بچے گزارتے ہیں اگر، تو وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ انہیں بگاتے ہیں، جائے مسجد جائے نماز پڑھ کے، دماغ ان کا اسی میں ہوتا ہے کہ اگلی بال پہ کیا ہوگا یا اگلا کون آؤٹ ہو. تو اس قدر جو انہماک ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہے، تو وہ لہو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بالخصوص نظر بن حارث کا ذکر ہو رہا ہے جس نے باقاعدہ یہ کام کیا. اب آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے بہت اچھے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکا دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے. یعنی اس کے پاس وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر اہم چیز کو چھوڑ کر، کس قدر فائدے مند چیز کو چھوڑ کر بیکار کام میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ یہ کتاب حکمت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ وقت ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان، کتنی بڑی جہالت ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے نا تو پھر فائدہ کوئی نہیں. پھر بنی اسرائیل والی وہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی نا بنی اسرائیل کے علماء کی، کہ ان کا حال یہ ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو. تو ہم ویسے تو نہیں بننا چاہتے نا. تو آج سے ہی امید ہے مجھے کہ رمضان سے آپ کی یہ روٹین ہوگی، لیکن آج سے دوبارہ اس چیز کو دیکھیے کہ اگر عید کا یہ جو ایک ہفتہ بیچ میں گزرا، کہیں دوبارہ تو ہم اپنی سوشل میڈیا اور چیزوں کو بہت زیادہ تو نہیں لینا شروع ہو گئے. موبائل پر ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ ایوریج ایک دن میں ہم کتنے منٹس موبائل پر لگاتے ہیں؟ میں نے منٹس جو ہیں وہ ایک مروتاً لفظ استعمال کیا، ورنہ لوگ گھنٹوں موبائل پر ضائع کر لیں. تو اپنے ساتھ وعدہ کیجئے، پکا وعدہ کیجئے کہ آپ نے موبائل پر وقت ضائع نہیں کرنا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس کتنا وقت نکل آئے گا ترجمہ یاد کرنے کے لیے، کتنا بہترین وقت نکل آئے گا کہ آپ کسی کے ساتھ وہ آیات شیئر کر سکیں جو آپ پڑھیں، آپ نے سیکھی ہیں، کسی کو چھوٹی سی نصیحت کر سکیں. آپ کے پاس بہت سارا وقت نکل آئے گا اگر آپ اپنے ٹی وی اور اپنے گیجٹس اور دیگر چیزوں میں سے وقت جو ہے اس کو کم کریں گے. اب یقین کیجئے کسی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی بہتری ضرور ہو جائے گی، کہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس نے اس کو مذاق بنا لیا. کس کو مذاق بنا لیا؟ قرآن کو مذاق بنا لیا. آج آپ دیکھو ایک عام سی بات ہے کہ اب ان کاموں کے لیے ہم بہت سارا وقت نکال لیتے ہیں، اور جب ہم قرآن
پڑھنے کا سیکھنے کی آپ دعوت دیتے تو لوگ پاس ٹائم نہیں ہوتا. مذاق بنا لیا نا انہوں نے قرآن کو. کس طرح مذاق بنا لیا؟ دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا تو سیکھ لیا، دل کیا تو عمل کر لیا، دل کیا تو نہیں کیا. جیسے نظر بن حارث نے کیسے مذاق بنایا کہ قرآن کو نہ سنے لوگ اور قصے کہانیاں سنیں. ٹھیک ہے، تو ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. ہم نے اس چیز کا جائزہ لینا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، جو لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کرتے. یاد رکھیے جان بوجھ کر، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ جیسے اس نے اس کو سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جیسا کہ اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ اس کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجئے. اب عذاب علیم ہے تو خوشخبری کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں بشارت کہتے ہیں ہر اس خبر کو جو سکن پر اثر کرتی ہے. بشر، انسان کو بشر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے نا، کیونکہ یہ جلد ہوتی ہے، اس کے اوپر ایکسپوزڈ سکن ہوتی ہے. تو عذاب کا اثر بھی سکن پر ہوتا ہے، اور اچھی جو خبر آپ سنتے ہیں تو اس کا بھی، اور خوف کا بھی، اور ساری چیزوں کا سکن پہ اثر ہوتا ہے. اس لیے ایک تو وجہ یہاں پر یہ ہے، اور دوسری وجہ کہ تنزن کہا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ یہ ابھی تو بڑا تکبر کر رہا ہے، ابھی تو یہ منہ موڑ رہا ہے. اس کو ہم قرآن سکھا رہے ہیں، اس کو ہم اللہ کی آیات سنا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین کام ہے، یہ بہترین کلام ہے، اور یہ قصے کہانیوں میں الجھا ہوا ہے، یہ افسانوں میں الجھا ہوا ہے، یہ اور چیزوں میں الجھا ہوا ہے، لیکن اور دوسروں کو بھی الجھا رہا ہے. خود تو بھٹکا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکا رہا ہے. تو پھر اس کو عذاب علیم کی خبر دے دیجیے. دوسری طرف کون لوگ ہوتے ہیں؟ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. لہم جنات النعیم، تو ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت زبردست ہے. اب آپ دیکھیے یہ کتاب آپ کو کون دے رہا ہے؟ یہ وہ دے رہا ہے جو خود الحکیم بھی ہے اور العزیز بھی ہے. یعنی اس میں جو آپ حکمت سیکھیں گے وہ کسی انسان کا بتایا ہوا فلسفہ نہیں ہے، وہ بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، جو جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، جس نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر آپ کو سارے احکامات دیے. اب آپ سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ اس کو ذہن میں رکھیں. حکمت آپ اسی طرح سے ہمیں آتی ہے جب ہم قرآن کو کے اندر تدبر کرتے، غور و فکر کرتے. ایک طرف کیا ہے؟ عذاب مہین، عذاب علیم. ٹھیک ہے، اور قرآن ماشاءاللہ آپ پڑھ کے آئے 21 وصف پا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کیسے کیسے. ٹھیک ہے، ابھی تازہ دورہ قرآن بھی کیا ہے تو اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کیا ہے. زقوم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، زخموں کی پیپ ہے، آگ ہے، اور اسی طرح جلتی ہوئی جو ہے وہ تارکول، کھولتی ہوئی تارکول کا لباس ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. بہت سارے ایسے عذاب. اور ایک طرف کیا ہے؟ جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتیں. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن کر لیں پھر. حکمت کا تقاضا کیا ہے، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کس راہ پر قدم رکھے. عارضی مشکل برداشت کر کے ہمیشگی کا فائدہ لے، یا پھر عارضی سہولت، عارضی خوشی حاصل کر کے ہمیشگی کا نقصان لے. تو جو حکمت رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، اور جس کو عام زبان میں ہم عقل مند کہتے ہیں، تو عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ عارضی فائدے کے لیے ہمیشہ کے نقصان کا سودا نہیں کرتا. اور اللہ کون ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے پیدا کیے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جو تم دیکھتے ہو انہیں. اس کے دو طرح سے معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ستون جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے ان پر یہ آسمان کھڑا ہے، یا پھر یہ کہ بغیر ستونوں کے ہی اس کو کھڑا کیا ہوا ہے آسمان کو، کہ تمہیں کچھ جو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون موجود نہیں ہے. تو دونوں کا مطلب بیسیکلی ایک ہی ہے.
لیکن آج کے دور میں جب آپ بہت ساری سائنس پڑھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنا بڑا سسٹم ہے، چلے باقی پوری یونیورس کو چھوڑیے، آپ سولر سسٹم کو لے لیجئے، جو آسمان ہے بیسیکلی ہمارا جو نیئرر اسپیس ہے ہماری سارے سولر سسٹم، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے سیارے جو ہیں یہ کسی تار کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، ان کے بیچ میں کوئی پولز نہیں ہے، ان کے بیچ میں کچھ اور نہیں ہے، فزیکل کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے بیچ میں؟ فورسز ہیں، فورس آف اٹریکشن اور فورس آف ریپلشن، ٹھیک ہے، جو انہیں اس خاص مدار کے اندر، خاص آربٹ کے اندر ایک خاص سپیڈ کے ساتھ موومنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس کی تفسیر یہ کرتے، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان ستونوں پر اللہ نے اس کو قائم کر رکھا ہے آسمان کو جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے، تو فورسز ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی نا، ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے جیسے جیسے اب سائنس مزید ترقی کر رہی ہے، اسپیس سائنس، تو ہمیں اور بہتر طریقے سے ہم اس کی تفسیر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم خود اس قرآن نے ہمیں جو، اب دیکھیے یہ آپ کے لیے حکمت کا دروازہ کھول رہا ہے نا، علم کا دروازہ کھول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے ستون اس میں موجود ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے. تو ایک مومن کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ وہ ڈھونڈے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. تو وہ پہلا مسلمان بھی ہو سکتا تھا جو یہ فورسز ڈھونڈتا جو اس کے جو ہے اسپیس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ نہ لڑک جائے تمہیں لے کر، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے برسایا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے، فِيهَا اس میں، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کے جوڑے عمدہ، نباتات کے، حیوانات کے، ہر چیز جو ہے، ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے تخلیق ہوئی ہے. اور اسی پانی کے برسانے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نباتات کے اور حیوانات کے جوڑے بنائے. اب پیچھے بھی آپ بارہا اس کو تفصیل سے پڑھ چکے. یہ وہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کے جاتے ہیں کہ آپ سیر کریں، اس میں آپ جائیں، کائنات کے اندر غور و فکر کریں. یہ کتاب حکمت سکھاتی ہے، یہ کتاب آپ کو علم کی طرف بلاتی ہے. بچے آپ سے کہتے ہیں نا، جب انہیں آپ سائنس پڑھنے کو کہتے ہیں تو ان کو بڑا شکوہ آتا ہے کہ یہ تو علم ہمیں جنت میں نہ لے جائے گا. تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ علم آپ کو اللہ تک لے کے جائے گا، یہ علم آپ کو اللہ کی معرفت دلائے گا. جب آپ سائنس پڑھیں گے اور ساتھ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسے مومن بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کو پتا ہے کہ اصل میں اس کا خالق، اس یونیورس کا خالق، اس پھول کا خالق، اس پتے کا خالق کون ہے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق، آسمان سے لے کر زمین تک یہ سب اللہ نے پیدا کیا. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو دکھاؤ مجھے کیا کچھ پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، تو پھر بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا. اور یہ بڑا ہی زبردست کرائٹیریا ہے. کوئی بھی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پوجا کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی جمادات ہیں، کوئی حیوانات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جس کی بھی پوجا کی لوگوں نے، کیا پیدا کیا اس نے بتائیں. خود مشرکین مکہ، پیچھے آپ نے 20 بارے کے آغاز میں پڑھا، اللہ تعالیٰ سوال کرتے بار بار، کس نے پیدا کیا تمہیں؟ کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ کس نے پیدا کیا زمین کو؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون بارش برساتا ہے؟ کس نے آسمان زمین پیدا کیے، بنائے؟ سب اللہ نے بنائے. تو جب وہ اللہ نے بنائے تو پھر جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. تو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو، تو پھر بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ گمراہی میں ہیں کھلم کھلا. کیوں گمراہی میں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ جس عقیدے میں کمفرٹیبل ہیں، وہ جن کو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا پوجا کرتے ہوئے، جن ریچول سے وہ یوز ٹو ہیں، وہ اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے. جو مفادات ان کے اس سے جڑے ہوئے ہیں،
جو دنیاوی مفادات ان کے اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس سے الگ ہونا نہیں چاہتے. تو جب ایسا وہ کرنا نہیں چاہتے تو پھر وہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ گمراہی بالکل واضح ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے اور کوئی انجانے میں اس میں جا پڑا، بلکہ یہ بالکل واضح ہے کہ وہ گمراہ ہیں. یہاں سے آگے جو ہیں وہ حضرت لقمان کی کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے. لقمان کون تھے پہلے یہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں. حضرت لقمان جو ہیں ان کے بارے میں 2 قسم کی آراء ہیں، بلکہ 2 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن زیادہ تر یہ رائے ہے. ایک تو اس کے اندر میجر جو ڈفرنس ہے رائے کا وہ یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ لقمان جو تھے وہ اپنے دور کے نبی تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہمیں جن جو کبار صحابہ کی جو رائے ملتی ہے ان میں سے اکثر یہی کہتے ہیں کہ حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے تھے، نیک بزرگ تھے. اور دوسری جو اس کے اندر ڈفرنس ہے رائے میں وہ یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم عاد کے ڈسینڈر میں سے تھے. حضرت ہود کے ساتھ جو صالحین بچا لیے گئے عذاب سے، تو ان میں سے کسی کی اولاد ہیں لقمان، یعنی قوم عاد کے ڈسینڈرز میں سے حضرت لقمان ہیں، اور یہ یمن کے علاقے کے حکمران تھے. ایک رائے یہ ہے. جبکہ دوسری رائے جو حضرت ابن عباس کی ہے اور دیگر کچھ اور صحابہ اکرام کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حبشی النسل تھے، اور ان کا لیکن رہتے یہ حبشہ میں یا سوڈان میں نہیں تھے، کیونکہ یہ نوبی کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ نوبی تھے. نوبا کا علاقہ جو ہے وہ سوڈان کے قریب پایا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہاں پر رہائش نہیں تھی ان کی. حبشی النسل تو تھے لیکن رہتے یہ یمن میں تھے، کیونکہ عربی زبان میں ان کی حکایات جو ہیں وہ عربوں میں بہت زیادہ رواج پا گئی تھی. اور حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنایا تو اس وقت ایک شخص جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باقاعدہ لے کر آیا صحیفہ لقمان، اور اس نے جو ہے وہ چیلنج کیا. غالباً سوید بن سامت نام تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ جو باتیں آپ بتاتے ہیں نا یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں. تو وہ صحیفہ لقمان لے کر آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ مشہور تھے وہاں پر حکمت کے اس میں. اب بات دراصل یہ ہے کہ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ حکمران تھے یا یہ غلام تھے، اور نہ ہی بحث یہ ہے کہ یہ قوم عاد میں سے تھے یا قوم عاد میں سے نہیں تھے. بات یہ ہے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن کریم میں محفوظ کیوں کر دیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے سیکھنا اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. لقمان حکیم کی وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں اپنی کردار میں ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اس میں اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی لقمان کو حکمت. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرے. جس کے پاس عقل ہوتی ہے نا، سمجھ ہوتی ہے. کون سی عقل اور سمجھ؟ جو قرآن سکھاتا ہے، تو وہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتا. حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارا پیسہ کما لیں، یا آپ بہت بڑی بڑی باتیں کریں، یا بہت مشکل الفاظ بولیں. حکمت یہ ہے کہ انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس کو کس وقت کیا کام کرنا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. یہ بنیادی حکمت. اس کے علاوہ حکمت بہت ساری آگے اس کی شاخیں بنتی ہیں، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا اور اپنے نقصان سے بچنا، وہ ساری چیزیں بھی حکمت میں آتی ہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو ریلیٹ کیا شکر سے. مختصراً آپ میں سے کون بتائے گا، آپ نے جب قرآن کا سفر شروع کیا آپ نے شکر کرنا کیسے سیکھا؟ جلدی سے بتا دیں. کیونکہ یہ حکمت سکھاتا ہے نا قرآن آپ کو. جب قرآن آپ کو حکمت سکھاتا ہے تو حکمت کیا ہے؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر. ہاں جی، کون بتانا چاہے گا؟
السلام علیکم جی وعلیکم السلام. ہم نے یہ سیکھا ہے جب ہم نے آج سے پہلے جب ہم ویسے زندگی گزار رہے تھے کچھ سمجھ نہیں تھی لیکن جب ہم نے قرآن پاک پڑھا دیکھا تو ہم غور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی باتوں میں جیسے اللہ نے ہمیں بہت چیلنج دی ہیں آنکھیں کان وغیرہ تو ہمیں ان چیزوں کا شوق بھی نہیں تھا تو ہم اللہ کی بہت ناشکری کرتے تھے. ایک نعمت اللہ نے ہم سے لے لی تو ہم اس کو لے کے اداس ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں پھیلا دی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ قرآن نے سکھایا کہ کس طرح سے اللہ نے ہر جگہ پہ ہمیں اپنی عنایتوں سے نوازا. جگہوں کا تمہیں دیتا کی جب وہ بتاتا ہے ہمیں کہ کس طرح ہمارے دوست ہے خوشخبری سنا کے قدموں کی اور جب وہ بتاتا ہے کس طرح ملتا ہے زمین کو وہ زندہ کرتا ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں دل دیا زبان دی آنکھیں دی تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا تھا. تو یہ قرآن کے علم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جو ہمیں پہلے اس کا علم ہی نہیں تھا. تو یہ تو ہم سمجھتے تھے بہت گفٹ ہے یہ بس ایسے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو الحمدللہ جب یہ قرآن کا سفر اسٹارٹ کیا تو اب پتا چلنے لگا ہے کہ اللہ نے جگہ پہ ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا. قرآن آپ کو نعمتیں دیکھنے والا بناتا ہے. جی بشرا آپ نے مائک آن کیا. جی السلام علیکم. میں نے جو تجربہ کیا میم تو یقین کریں مجھے ہر چھوٹی سی شکر ادا کرنا ہے. پہلے نہیں پتا چلتا تھا کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن یقین کریں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر. اچھا اللہ تعالیٰ میں اٹھ سکتی ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ میرے پاؤں ہو رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ یقین کریں آپ چبکنے پہ بھی اکثر آپ سے بھی نکل آتے ہیں اور اللہ کا شکر فوراً ہی نکل آتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے صحت میں بہت فرق آ جاتا ہے. یہ چونٹی 40 کی قدرت میں اسی میں سوچ کے آ جاتی جس کی آنکھیں بھی ہے اس کا دل بھی ہے. دیکھیے سنتی سکتی اگر سلیمان کے سام کی انہوں نے آواز سنی تو قدرت بہت سی چیزوں کو انسان بیت بھی جاتا ہے تجربے کے بعد بہت زیادہ. میں یہ کرتا پایا کہ میں ہر چیز کی شکر پہ ہو جاتی ہوں. اچھا رہتا ہے نا. یہ دیکھیے ایک مچھر کو سوچے گا جو مثال اللہ تعالیٰ اتنی پیاری دی ہے تو میں یقین کروں نہیں آتا. اچھا اس کا دل ہے دیکھو اس کی آنکھیں ہے یہ کسی بھی طاقت کی نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی کیسے جان بھی لے لیتا ہے. تو بہت ساری دل پہ شکر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے اس مچھر سے بھی بچایا ہوگا جس کی تم مثال دی ہوئی ہے. تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ واقعی دین میں بہت سکون ہے بہت زیادہ سکون ہے دین میں. الحمدللہ. تو یہ حکمت ہمیں قرآن سکھاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے مختصراً اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. جی میں بھی یہی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ دیتا ہے. آنکھیں تو ہے ہماری لیکن دیکھنے والی آنکھ جو ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو سیکھ لیتے ہیں پھر ہماری عمل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ کسی مثال سے سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے وقت کم ہے ورنہ میں باقی لوگوں سے بھی پوچھتی کہ کیسے قرآن نے انہیں شکر کرنا سکھایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. پڑھا ہے نا آپ سب نے پڑھا. ٹھیک ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. عسر کے ساتھ یسر موجود ہوتا ہے. قرآن آپ کو وہ آنکھ دیتا ہے جو آپ کو یسر دکھاتی ہے. عسر چھوٹی دکھاتی ہے یعنی تنگی کو چھوٹا کر دیتا ہے قرآن اور جو آپ کے پاس کشائش ہے جو آپ کے پاس آسانیاں ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہتا ہے. دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا قرآن کو نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا میں وہ عسر دیکھتا رہتا ہے یسر چھپ جاتا ہے اس سے. اور پھر جب وہ صرف تنگی کو ہی دیکھے گا تو پھر اس کو رونے ہی آتے رہیں گے اور پھر وہ ناشکری کرتا رہے گا. جیسے ایک گھر کی مثال لیجئے غربت ہے لیکن وہاں بچے ہیں تو عام طور پر لوگ جب غریب ہوں تو وہ بچوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں ذرا ان کو جن کی اولاد نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو وہ اگر اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں گے نا تو جو ان کے پاس کمیاں ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئیں گی یا وہ چھوٹی نظر آئیں گی اور پھر وہ ان کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے. اچھا اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. جو حکمت کو شکر سے ریلیٹ کیا نا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی میں اس کو کیونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے بہت دفعہ اس کو ہائی لائٹ کر چکی اس چیز کو کہ شکر کرنے سے انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے وہ پازیٹیو تھنکر بن جاتا ہے.
اور جب وہ خود مثبت سوچتا ہے نا تو اس کا بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں اور وہ پازیٹیوٹی جو ہے اس کی وہ دوسروں میں بھی پھیل جاتی ہے. تو شکر جو ہے نا یہ ایک زبردست قسم کا ٹونک ہے. اگر آپ کے گھر میں بدمزگی ہے، اگر آپ کے گھر میں تنگی کی شکایت ہے، آپ کو اگر آپ کو رزق میں تنگی کی شکایت ہے، اگر آپ کو کوئی اور گھر کے لیول پر کوئی بھی ایشو ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں. الحمدللہ والا بندہ بن جائے. ہر بات میں شکر. نہ صرف یہ کہ اللہ کا شکر، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اب اللہ کا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. تو اللہ کا بھی شکر کریں، والدین کا شکریہ ادا کریں، ہسبینڈ کا شکریہ ادا کریں، بچوں کا شکریہ ادا کریں. آپ دیکھیں گا آپ کے گھر سے تنگی کیسے بھاگتی ہے. وہ جو دلوں میں تنگی آئی ہوتی ہے، وہ جو رزق میں تنگی ہے، جو اور ایسی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، دوریاں ہیں آپس میں، وہ کیسے ختم ہوتی ہیں. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا تو فائدہ اس کو خود کو ہی ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، تو جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنیٌّ، بہت بے نیاز ہے، حمید، آپ سے آپ تعریف والا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی تعریف کی اور نہ اس کو کسی کی ناشکری کوئی نقصان دیتی ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان نے لابنہ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ، اور وہ، یعظہ، وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، وہ اس کو کہتا ہے کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، چھوٹے سے بچے. اچھا بات سنیے، اب اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے قال لقمان لابنہ یا بنیا، تو یہ جملہ مکمل تھا. جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں کوئی زیر زبر پیش حمزہ کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیچ میں بتایا نا وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. تو بینگ اے پیرنٹ ہمارے لیے اس میں کیا سیکھنے کی چیز ہے؟ جلدی سے بتائیے. کہتے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے. نصیحت کرنی چاہیے. اور نصیحت کیا چیز ہوتی ہے؟ خود کر کے بتانا، خود بھی کرنا. اور دوسرا یہ کہ عام طور پر جو اب ہم جنرلی ہم سیکھتے ہیں پیرنٹنگ میں، جو سائیکی سکھائی جا رہی ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے موقع دیکھیں اور بچوں کو سمجھائیں. لیکن یہاں پر ایک یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ بچے کا موڈ دیکھ کے بات کرتے ہیں، آپ جب موقع ہوتا ہے نصیحت کی، یہ ساری جو ہے اس کی حکمتیں ہیں نصیحت کی. لیکن بعض اوقات بٹھا کے پاس بٹھا کے خاص طور پر ان کو اچھی باتیں بتائی جائیں. ایک تو کھیل کھیل میں سکھانا ہے نا، چلتے پھرتے سکھانا ہے، کوئی موضوع کوئی بات ہے تو اس وقت بتانا ہے. ایک یہ کہ خاص طور پہ بٹھا جب آپ میرے پاس بیٹھے، یہ دیکھیں میں نے یہ بات سیکھی ہے، یہ میں نے یہ پڑھا، یہ ہے خاص نصیحت. ٹھیک ہے، وَهُوَ يَعِظُهُ، تو یہ بھی کرنا ہے، کبھی کبھی یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ چلتے پھرتے نصیحت کر رہے ہیں، موضوع موقع کے اعتبار سے کر رہے ہیں، خود کر کے بتا رہے ہیں، لفظوں سے بھی اور عمل سے سکھا رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی خاص طور پر بھی سکھانا. اور خاص طور پر اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں، کسی لیول پر سکھاتے، تو جہاں آپ روٹین کے باقی سبجیکٹس کو لے کے چلتے ہیں، باقی کاموں کو لے کے چلتے ہیں، وہاں خاص طور پر کسی ٹائم پر بچوں کی تربیت کی نیت سے ان کو نصیحت کریں. یہ بہت کمی ہے اب آج کے دور میں. میں بہت اس چیز کی کمی محسوس کرتی ہوں کہ جو اساتذہ کے کرنے کا کام تھا اصل میں تربیت، وہ کہیں پیچھے رہ گیا اور صرف سلیبس مکمل کرنا اور نمبروں کی دوڑ میں ہم نے بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ پہلو بالکل نگیٹ کر دیا ہے. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. اور کیا کہتے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا میرے چھوٹے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک وہ رب ہے، ایک وہ ہستی ہے جو تمہیں ہر چیز دے دی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے
تمہارے لیے اس زمین میں، اس قاتل کائنات میں رہنے کا انتظام کر دیا، تمہیں جینے کے لیے ہر چیز مہیا کی، پھر تمہیں عقل دی، شعور دیا، پھر تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، کتابوں کو محفوظ رکھا، تمہارے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اس کے ساتھ کسی اور کو تم پوجنا شروع کر دو، اس کے برابر تم کسی اور کو لا بٹھاؤ، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی؟ وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ اچھا یہاں سے جو ہے نا، اب یہ جملہ معترضہ ہے، یہ حکیم لقمان کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے کہ حکیم لقمان کی یہ بات کر کے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے اور وہ کیسی نصیحت کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی بھی قدردانی بتائی، جیسا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے کہ قرآن کریم میں جب وہ شرک سے یعنی اپنے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں، شرک کی ممانعت آتی ہے، وہیں پر پھر ساتھ ہی والدین کے حقوق کی بات آتی ہے، تو یہاں بھی اسی طرح والدین کے حقوق کی بات آئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی، تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی۔ حملتہ، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ۔ اچھا یہ ایک بات بڑی خوبصورت ہے، ہم ویسٹ کو کاپی کرتے ہیں، اور ہم سکولز میں بھی، میں نے یہ دیکھا، میرے اپنے بچے بھی جب چھوٹے تھے تو ٹیچرز کیا کرتی تھیں کہ جی وہ فادر ڈے ہے، یہ مدر ڈے ہے، کارڈز بنوائیں بچوں سے اور پھر بچے جا کے دیں، اور ہمارا دین تو ہمیں کسی ایک دن پر تو نہیں رکھتا والدین کے احسان، وہ تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی والدین کا ادب اور مرتے دم تک والدین کے ساتھ احسان اور ان کا ادب اور ان کی تعظیم سکھاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ ویسٹرن کلچر کے ساتھ اس طرح مت ہونے دیں کہ وہ کوئی ایک دن آپ کے حقوق ادا کریں گے، یا ایک ہی دن آپ کو وہ تحفہ دیں گے، یا ایک ہی دن جو ہے آپ ان کے سامنے کوئی مدر ڈے اور فادر ڈے کا جو ہے وہ چرچا کریں گے۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہماری تہذیب یہ ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہے، ہر دم ان کا فرما بردار ہوتا ہے، ان کے حقوق کا ادا کرنا چاہتا ہے، ان کے حقوق کے ساتھ ان کی ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے کام اس کو ساری زندگی کرنے ہیں، یہ اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اور یہاں ماں کا ذکر خاص طور پر آ رہا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سال میں، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہر چیز کا انتظام کیا، اور وہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہی ہمیں قائم رکھے ہوئے ہیں، وہی ہمیں پال رہے ہیں، وہی ہمیں ہمارے مسائل میں سے نکال رہے ہیں۔ ہم تو اپنے ہاتھوں سے مسائل اکٹھے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر تو ہر سانس کے ساتھ اسر آتا بھی ہے، تو ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، بلا وجہ نہیں آتا، یا تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یا وہ ہمارے کسی فائدے کے لیے آتا ہے۔ اور یسر ہمارے ارد گرد بکھرا پڑا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیر میں جوتا نہیں ہے نا تو شکر کریں کہ پیر تو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا؟ والدین کا شکر ادا کریں۔ پہلے بھی جب ہم دورہ قرآن میں بھی اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا، پیچھے بھی ہم نے جہاں بھی والدین کے شکریہ کی بات کی تو میں نے آپ کو ہمیشہ اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو اسپیشلی ان کو آف اینڈ آن کال کیا کیجئے، ان کا شکریہ ادا کیا کیجئے، اپنی امی کی چیزیں باتیں یاد کر کے نا، امی آپ ہمیں ایسے کھلاتی تھیں، آپ ہمارے لیے یہ چیز پکاتی تھیں، آپ ایسے ہمارے لیے ایفرٹ کرتی تھیں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ امی جان ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں، وی آر تھینک فل ٹو یو۔ آپ یقین کریں آپ کے والدین کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے کہ ان کے بچے ان کی قدر کرتے ہیں، اور یہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں، اپنے والد کے پاس بیٹھیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں، انہیں بتائیں کہ ابا جی آپ نے کتنی محنت کی ہمارے لیے، ہم اتنے چھوٹے تھے ہم چل بھی نہیں سکتے تھے، اور آپ نے ہمارا خیال کیا، آپ نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، آپ نے ہمیں اسکولنگ کرائی، آپ نے ہمارے لیے یہ ایفرٹ کیا، آپ نے ہمارے لیے وہ ایفرٹ کی۔ بے شمار ایفرٹس ہیں جو آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اب آپ خود پیرنٹس ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے
بچوں کی خواہشات ماں باپ پوری کرتے ہیں، حالانکہ اپنی ضرورت ہوتی ہے اور بچوں کی تو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں اکثر اوقات، یعنی وہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن پیرنٹس پھر بھی ان کو پریفر کرتے ہیں۔ تو والدین کا شکریہ ادا کیا کیجیے، ایفرٹ لگے گی تھوڑی سی، ہو سکتا ہے شرم بھی آئے کیونکہ کبھی ہم نے کیا جو نہیں ہے، لیکن یقین کیجیے اس میں آپ کے لیے بھی بہت سیلف سیٹسفیکشن ہے، اور آج آپ اپنے والدین کے شکر گزار ہوں گے نا، آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار اور آپ کی شکر گزار ہوگی، ورنہ بچے بہت ناقدرے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے پیرنٹس کی ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور اگر والدین نہیں ہیں دنیا میں تو پھر کیا کریں؟ پھر ان کے لیے ڈھیر سارے صدقات کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، خود صدقہ جاریہ بنیں ان کے لیے بہت ساری مغفرت کی دعائیں کریں اٹھتے بیٹھتے۔ الیہ المصیر، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنی پیاری باتیں بتاتے ہیں، اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں جس میں سراسر ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ سمیٹ کے ہم اللہ کی طرف چلے جائیں یا اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے نقصان اکٹھا کر کے چلے جائیں، جانا تو ہم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اچھا اب یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سعد بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ میرے بارے میں تھے یہ آیت، کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں، یہ وہ دور ہے نا مکہ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ایمان لاتا تھا تو ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا زیادتی ظلم شروع کر دیا، اپنی تھوڑے تھوڑے سے حساب کتاب میں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو سعد بن مالک کہتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا، پھر اللہ نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑی اور کہنے لگی کہ بچے یہ نیا دین جو تو کہاں سے نکال لایا ہے، سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی۔ کہتے میں نے اسلام نہیں چھوڑا تو میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا، اور ہر طرف سے لوگ مجھ پر یہ واضح کسنے لگے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، یعنی اس کی ماں بھوکی مر جائے گی۔ کہتے کہ میں بہت ہی دل تنگ ہوا، میں نے اپنی ماں کی خوشامدید کی، اسے سمجھایا کہ باز آ جاؤ تو وہ باز نہیں آئی، اور 3 دن کا فاقہ ان پر ہو گیا تو ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔ تو میں نے جا کے کہا کہ میری اچھی اماں جان سنیں، مجھے آپ کی جان بہت زیادہ عزیز ہے لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے، واللہ ایک نہیں آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحہ تک اپنے سچے دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ تو سعد کہتے ہیں کہ اس پر میری ماں مایوس ہو گئیں اور انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کا احترام ہے، ان کے ساتھ محبت کی جائے گی، ان کے صلہ رحمی کی جائے گی، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا کہتے ہیں اور اگر کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہتے ہیں تو پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں مائیں بیٹوں کو ایموشنل بلیک میل کرتی ہیں بہوؤں کے معاملے میں، کہ تم نے اگر اس کو نہ چھوڑا یا تم نے اگر یہ نہ کیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، اور اس طرح کی باتیں، یہ ساری جہالت کی باتیں، اور بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ماں کی بات نہ مانے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی بیوی صحیح ہے، اگر وہ طلاق دینا نہیں چاہتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کے بیچ میں، تو صرف ماں باپ کے کہنے پر، ماں باپ کی خواہش پر، یہ ان کا حق نہیں ہے ماں باپ کا، کیونکہ ماں باپ کے حقوق میں، ماں باپ کی برداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ تو والدین کا احترام اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، ان کے حقوق اپنی جگہ، لیکن جہاں وہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ ناانصافی کا حکم دیں، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، شرک کرنے کہیں، بدعات پر عمل کرنے کا کہیں، تو وہاں ان کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تو دونوں یہ کوشش کریں تمہارے ساتھ کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، شریک کرو میرے ساتھ اسے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم اطاعت کرو ان دونوں کی، وَصَاحِبْهُمَا، اور ساتھ رہو ان دونوں کے، پھر دنیا میں معروفہ بھلے طریقے سے۔ اگرچہ کہ بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، اگرچہ کہ بیوی کا حق ہے، بیوی صحیح بات کر رہی ہے اور ماں غلط بات کر رہی ہے، تب بھی بیٹے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ
ماں کے آگے چیخے چلائے یا اپنی بیوی کے حق پر ہونے پر ماں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے. اس چیز کی اجازت نہیں. اب کیا کریں؟ اب یہاں پر اس نیک بیوی کا کام ہے کہ وہ کیا کرے. وہ اپنے شوہر کو پرسکون رکھے، وہ اس کو تسلی دے، وہ اس کو اپنی نہ ڈالے کہ میں صحیح ہوں تمہاری ماں غلط. یہ ہے وہ متاع بہترین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نیک عورت بہترین متاع ہے. وہ کہیں پر بھی اپنے شوہر کو، اب وہ ماں باپ سے تو جھگڑا نہیں کر سکتا نا، ماں باپ کی تو وہ بدتمیزی ان کے ساتھ تو نہیں کر سکتا. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں، اور پھر ایسے میں پھر کیا کریں کہ ادب اور لحاظ کے دائرے میں رہتے ہوئے طریقے سے بات کریں. تب بھی اس چیز کی اجازت نہیں کہ ان کے سامنے اونچا بولا جائے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو راستے کی اس کی جو رجوع کرے میری طرف. یعنی والدین کی پھر پیروی نہیں ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں. پیروی کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر میں بتاؤں گا تمہیں وہ جو تھے تم عمل کرتے. اب یہاں سے آگے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نصیحت اور جو کلام تھا، اس کے بعد دوبارہ سے لقمان جو ہیں ان کی بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کریں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تکو مثقال حبۃ، اگر وہ ہو وزن برابر ایک دانے کے، من خردل، رائی کے، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اسے اللہ. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور خوب باخبر ہے. اپروکسیمیٹلی جو آبزرویبل یونیورس ہے اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ ہے 93 بلین لائٹ ایئرس. اللہ سبحانہ و تعالی نے حکیم لقمان کی یہ بات قرآن میں محفوظ کر دی. بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیٹے کو سمجھایا. کیا سمجھایا ہے کہ آسمان اور زمین میں کہیں پر بھی ایک رائی کے دانے برابر بھی جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لے آئیں گے. میں صرف آپ کو آپ کی امیجنیشن میں لے جانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح کے لطیف الخبیر ہیں، میں صرف آپ کو اس امیجنیشن میں لے جا رہی ہوں. جو ڈائمیٹر ہے آبزرویبل یونیورس کا، یعنی جو ابھی تک جتنی یونیورس کا ہمیں پتا چلا ہے اس میں وہ ہے 93 بلین لائٹ ایئرس. ٹھیک ہے، اور ایک مسٹرڈ سیڈ یعنی یہ حبۃ من خردل جو ہے، رائی کا جو دانہ ہے اس کا جو ڈائمیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2.5 ملی میٹر. 93 بلین لائٹ ایئرز میں 2.5 mm کا ذرہ پڑا ہوا ہے. ذرا اپنی امیجنیشن کو دوڑائے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے گا. کہاں چھپیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ انسان ہے کہ اپنی عاجزی کا اقرار کر لے اور اپنی بے بسی کا اقرار کر لے کہ واقعی اس کا رب بہت لطیف الخبیر ہے. وہ اس سے کہیں نہیں چھپ سکتا، کہیں چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتا. ایک اور جگہ تھا سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ہم تمہارا حساب کتاب چکتا کرنے کے لیے کافی ہیں. تو بندہ جب اس لیول پر امیجن کرتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کے البصیر اور السمیع اور اللطیف الخبیر ہونے کو پہچانتا ہے تو پھر وہ جان جاتا ہے اس بات کو کہ جب انسان اس چیز کو ویژولائز کر دیتا ہے نا کہ اس کا رب کیسا دیکھنے والا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ ایسے انصاف والے ترازو بھی رکھے گا جس میں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اتنی بڑی یونیورس میں سے بھی نکال کے لے آئے گا اور اس کو اس ترازو میں رکھ دے گا، تو بندہ کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہوتا، کسی معاملے میں لاپرواہ نہیں ہوتا. اپنے بولنے میں، اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، نیکی میں یا برائی میں، کہیں پر بھی وہ لاپرواہ نہیں ہوتا کہ جو جی میں آئے کر لے. وہ سیکنڈ پر کانشیس ہوتا ہے میں کر کیا رہا ہوں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو خاموش نہیں بیٹھتا، میں تسبیح پڑھ لیتا ہوں.
پھر اسی طرح وہ کوئی اور اس طرح کے جیسے معاملات ہیں، اگر وہ کوئی منہ سے کوئی غلط بات نکالنے لگتا ہے، کوئی چغلی کرنے لگتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے لگتا ہے، وہ فوراً رک جاتا ہے. تو یہ کانشیسنیس ڈیولپ کرتا ہے، یہ حکمت سکھاتا ہے قرآن ہمیں. پھر لقمان کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور روکو برائی سے، وصبر، اور صبر کرو، علی ما اصابک، اس پر جو تمہیں پہنچے، انا، بے شک، ذالکا، یہ ہے، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے. یہ سارے کام ہمت کے کاموں میں سے ہیں. یہ عزم اور حوصلے کے ساتھ کرنے والے کام ہیں، یہ ویسے نہیں ہو سکتے. وہ جیسے پہلے بھی ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مضبوط کنکریٹ جیسے لوگ چلتے ہیں. یہ 3 کنستر ٹائپ چیزیں نہیں چلتی جو ذرا سی چوٹ سے ان کی شیپ بدل جاتی ہے. بلکہ مومن کی مثال کس سے دی اللہ تعالیٰ نے؟ کشجرۃ الطیبہ، کھجور کے درخت سے، جھاڑ پھونک کی طرح کا نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام، چاہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے، چاہے وہ اپنے مال میں سے صدقات دینے ہیں، چاہے وہ لوگوں کو اچھی بات بتانا ہے، ان کو برائی سے روکنا ہے، دین کی راہ میں صبر کرنا ہے، جو کچھ ہمیں پہنچتا ہے، کوئی تکلیف ہے، غم ہے، نقصان ہے، دکھ ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ سب بڑے ہمت اور حوصلے کے کام ہیں. اور اگر ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، ہم بڑے کام نہیں کر سکتے. اگر ہم بڑے درجے چاہتے ہیں نا آخرت میں، تو ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی پڑیں گی. اپنے اندر ہمت، حوصلہ، صبر پیدا کرنا پڑے گا، عزم پیدا کرنا پڑے گا. ایک ارادہ کیا، ایک چیز ہوتی ہے ارادہ اور ایک چیز ہوتی ہے عزم. ارادہ تو ہوتا ہے کچھ بھی جو آپ ارادہ کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں اچھا میں یہ کام کروں گا. اور ایک ہوتا ہے عزم، پختہ ارادہ، پکا ارادہ، کچھ بھی ہو جائے میں یہ کروں گا. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، عزم ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، کچھ آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن مجھے یہ اپنا گول اچیو کرنا ہے. جو لوگ، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو، اگر آپ کے اندر عزم نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. آپ کوئی بڑی ڈگری نہیں کر سکتے، آپ کوئی بڑا میڈل نہیں لے سکتے، کوئی بڑی پوزیشن نہیں لے سکتے، ڈسٹنکشن نہیں لے سکتے، جب تک آپ کے اندر عزم نہیں ہے. ہر جو تیز جھونکا ہوا کا اگر ہمیں ہلا دیتا ہے اپنی راہ سے، تو پھر ہر جو ٹیمپٹیشن ہے وہ ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، ہر چمکتی چیز ہماری نگاہوں کو چک لیتی ہے. تو ایسے لوگ پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. تو لقمان بھی جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہیں، لیکن آپ نے یہ کرنے ہیں. اب نظریات اور عبادات سے آگے اخلاقیات کی طرف لقمان لے کے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور یہی ترتیب ہوتی ہے ہمیشہ تربیت کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا تم میں وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود کم اعمال کے صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان بڑے بڑے درجے اور جنت کی اعلیٰ منازل حاصل کر لیتا ہے. یعنی جب بہت زیادہ کوئی قیام اللیل نہیں کیے، کوئی بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے ہوئے تھے، بہت زیادہ صدقات نہیں کر پایا، کوئی قتال میں حصہ نہیں لے پایا، کوئی اس سے بہت بڑے بڑے کام نہیں کیے، لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے، تو اچھے اخلاق کے ساتھ وہ جنت میں بڑے درجے لے جائے گا ان لوگوں کی نسبت جن کے پاس بہت ساری نیکیاں تھیں لیکن اخلاق برے تھے. تو ان سے زیادہ درجے وہ لے جائے گا جس کی نیکیاں زیادہ نہیں تھیں لیکن اخلاق اچھے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی خوش اخلاقی کے باعث راتوں کو قیام کرنے والے اور دنوں کو روزے رکھنے والوں کے درجوں کو پا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں داخل ہونے کی عام طور پر کیا وجوہات ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اخلاق کی اچھائی.
پھر اسی طرح کسی عرابی نے سوال کیا کہ انسان کو سب سے بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز اور کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو. اور بھی بہت ساری جو ہیں روایات اس میں موجود ہیں، آپ کو حدیث میں مل جاتی ہیں اچھے اخلاق کے بارے میں. لیکن یہ جو بات ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اخلاق اچھے ہیں، بہترین اخلاق اچھے ہیں اس کے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اخلاق بہترین ہیں اور ہم سب سے اچھے ہیں؟ یہ بتائیں گے آپ کو آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی. یہ آپ کے کولیگ نہیں آپ کو بتا سکتے، یہ آپ کو کبھی کبھی ملنے والے رشتہ دار نہیں بتا سکتے، یہ آپ کو آپ کے فرینڈز بھی شاید نہ بتائیں. لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ 24/7 رہتے ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. تو اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین لوگ بنیں اور بہترین اخلاق والے بنیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، اپنے ہسبینڈ، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں. وہی ہماری اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے اصل میں کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے. اور یہاں پر انشاءاللہ آگے ہم سیکھتے ہیں کہ کیا کیا اخلاقیات کے پوائنٹس ہیں جو اچھے اخلاق میں سے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہاں پر کچھ بنیادی باتیں جو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہ ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں سے اپنا گال نہ پھیرو. بیسیکلی یہ سعر جو ہوتا ہے نا، سعر یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کو ہوتی ہے. اونٹ کی بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی گردن اکڑ جاتی ہے اور اس کا چہرہ ایک طرف ہو جاتا ہے. تو متکبر شخص کا ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا. آپ نے اگر مجھے کہیں سے پکچر ملی اس بیماری میں مبتلا اونٹ کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے متکبر شخص ہوتا ہے نا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور ایسے گردن موڑتا ہے اور منہ پیچھے کرتا اور چلتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ کسی قابل نہیں سمجھتا. تو یہ بیسیکلی اس طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے اپنا گال نہ موڑو، تکبر نہ کرو. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا بات کرنے کا؟ توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منہ موڑ کے نہیں بات سنتے تھے اس کے، کہ آپ کا چہرہ کہیں اور ہے اور سائل جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اگر تو وہ سامنے بیٹھے تو آپ اس کو طرف دیکھتے تھے، اور اگر وہ کسی دوسری طرف بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا گھوم کے اس کی طرف بیٹھتے تھے، پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے. صرف گال موڑ کے، گردن موڑ کے یا اس طرح کر کے بات نہیں سنتے تھے، تاکہ سوال کرنے والے کو، بات کرنے والے کو بھی تسلی ہو. تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ اول یہ کہ تکبر نہیں، جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گردن اکڑا کے، تکبر کر کے، منہ موڑ کے اور ہوں والا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو خاطر میں نہ لیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر پوری اس کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے آپ کا. اس سے بچوں کو بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ ماں نے بات سن لی ہے. ورنہ اگر آپ صرف اپنا کام کرتے جائیں اور اس کی بات میں مطلب توجہ سے نہ سنیں تو وہ پھر وہ بات بھی کرتا چلا جاتا ہے، پھر آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. وَلَا تَمْشِ الْأَرْضَ مَرَحًا، اور نہ تم چلو زمین پر اکڑ کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ سبحانہ وتعالی خود پسند، فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین پر اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو. تو پھر انسان اکڑ کے کیوں چلے؟ تو چال میں بھی میانہ روی، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ چلنا بھی جو ہے، اور عباد الرحمن کے صفات میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ عاجزی، نرمی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں.
اکڑ کے چلنا، اتراک کے چلنا، پاؤں مار کے چلنا، لہرا کے چلنا، ایک ادا سے چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. میانہ روی کی چال پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور خاص طور پر ایسی چال کیٹ واک جس کے اندر تکبر جھلکتا ہے، ادا جھلکتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. وقصد فی مشیکا، اور میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں. وغضض من صوتک، اور پست رکھو اپنی آواز کو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے آواز گدھے کی آواز ہے. تو اب آپ سب نے سنی ہی ہوگی گدھے کی آواز، حالانکہ وہ بھی اپنے تئیں تسبیح بیان کرتا ہوگا یا اپنے تئیں اپنی جو اظہار ہے وہ کرتا ہوگا، لیکن اس کا طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں مینشن کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کیوں بنائی ہے؟ تاکہ ہمیں سکھائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. اس میں کوئی گدھے کی تذلیل نہیں کی گئی کہ نعوذ باللہ اس کی آواز کو برا کہا گیا. بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بات اگر آپ نے درست بھی کی ہے لیکن آپ کا لہجہ درست نہیں، اور اس میں بلا وجہ کا شور ہے، بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، بلا وجہ کی چیخ پکار ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ خوش اخلاقی کیا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھا جائے، اس کی پچ کم ہو، چیخ نہ ہو اس کے اندر. بعض لوگ آہستہ بولتے ہیں لیکن اس میں بھی چیختے. اچھا، اس میں ایک چیز اور جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تکیہ کلام بن جاتے ہیں، اور وہ ایک جملے میں وہ 4 دفعہ وہ لفظ بولتے ہیں، اس سے دوسروں کو بہت اذیت ہوتی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم جب بات کریں اپنی آواز کی پچ کو کم رکھیں. ہر جگہ تقریر کرنے کی نہیں ہوتی، چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مکے لہرانے اور بلا وجہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. الفاظ کا چناؤ، وقولوا للناس حسنا، وہ بھی. اور پھر یہ کہ ریپیٹیشن نہیں، بار بار ایک بات نہ کریں ایک ہی وقت، اس سے بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے بات سننا نہیں چاہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. خاص طور پر جیسے گدھے کی آواز سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہینکنا شروع کرتا ہے تو ہینکتا ہی رہتا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو جو جانور ہیں وہ بولتے ہیں، حتیٰ کہ کتا بھی جب بھونکتا ہے تو وہ ایک دفعہ بولتا ہے، پاز دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے دوبارہ. اور اسی طرح سے وہ پھر کافی ساری ایسی مطلب مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس میں اس کے بولنے میں یا کسی بھی جانور کے بولنے میں پاز آتا ہے. لیکن گدھا جو ہے وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، اور ایک گدھا بولتا ہے تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جتنے لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ساری آپ سب کی آبزرویشن ہوگی، بچپن میں شاید آپ نے دیکھا ہو، گاؤں وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک گدھا بولتا ہے تو سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ضروری کہ انسان کسی محفل میں جائے تو جو کوئی بات کر رہا ہے تو ہم بھی کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہ ایک بات کر رہا ہے ابھی اس کی بات جاری ہے تو ہم اس کے بیچ میں بولنا شروع کر دیں. بچوں کو سکھانے کی باتیں نہیں، کس کو سکھائی جا رہی؟ چھوٹے بچے کو بتایا جا رہا ہے. تو ہم تو خود ایسے کام کرتے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو اس ایک مثال کے اندر بہت ساری مثالیں باتیں چھپی ہوئی ہیں جو آپ کی سپیچ جو ہے کہ آپ کے کس طرح کی آپ کی سپیچ ہونی چاہیے، آپ کی بات کس طرح سے کرنے کا انداز ہونا چاہیے. تو یہاں تک انشاءاللہ آج ہم نے پڑھا، اور آپ لوگ اس میں سے 1 2 3 کر کے چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں وہ شیئر کیجیے گا. کل اس پہ دوبارہ غور کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کریں. جو لوگ پہلے سے یاد کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے ابھی تک کوشش شروع نہیں کی اور وہ ڈرتے ہیں کہ شاید بہت مشکل کام ہے، وہ کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیں گے اس میں. اور وہ جو چیز آپ سیکھتے ہیں، جو چیز آپ زبانی یاد کرتے ہیں، وہ علم پختہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو صرف لسننگ کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائیں، تمام بیماروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.